بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے کشمیر کے پیاروں، آپ کا اپنا ظفر اقبال نگینہ اپنی بات کے ساتھ حاضر۔ میرے پیارے شہر کوٹلی سے آج ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے۔ معروف سیاسی و سماجی شخصیت، انتہائی نفیس و شفیق محترم ہستی جناب رحمت خان مغل اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس جہاں میں جا بسے ہیں کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارو، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کا ہمیں کوئی حق اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ خبر اگر مجھے کسی اور حوالہ سے ملتی تو میں کبھی یقین نہ کر پاتا، لیکن کوٹلی کے معروف میرے محسن معتبر شخصیت صاحب احترام جناب فیض چغتائی نے بڑے دکھ کرب سے یہ خبر مجھے سنائی۔ وہ کہے جا رہے تھے کہ اب کوٹلی شہر میں ایسی بزرگ ہستیوں کی کمی میں اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سبھی لاوارث ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بہت کچھ کہے جا رہے تھے، اور میں چشم تصور میں کوٹلی شہر کے مین بازار میں پرانے اسپتال کو نکلنے والی گلی سے ذرا پہلے اس ہوٹل کے پاس رک جاتا ہوں جہاں رحمت خان مغل ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہوٹل تو نام کا تھا، حقیقت میں یہ شہر کے کئی لوگوں کا میٹنگ پوائنٹ بھی تھا، بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز یہی ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ محترم رحمت مغل آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے متحرک کارکن تھے، اور کمال کے مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کے ساتھ ان کے گہرے مراسم بھی تھے۔ پارٹی میں کسی عہدہ کے بغیر ہی یہ سب کچھ تھے، اور یہ خاصا انہیں حاصل رہا کہ مسلم کانفرنس کے دور حکومت میں بھی جماعت کے بڑے لوگ اور بعض وزراء تک رحمت مغل سے نہ صرف رہنمائی کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، بلکہ جو بات وہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان سے کرنے کی جرأت حوصلہ نہ کر پاتے تھے، وہ ان سے کہلواتے تھے۔ رحمت مغل کوٹلی شہر میں شاید ہی کوئی میرا ہمور ایسا ہوگا جو انہیں چاچا نہیں کہتا تھا۔ ہر شخص انہیں بڑی عزت احترام سے بلاتا رہا اور چچا ہی کہتے تھے۔ وہ آمنے سامنے ہوں یا ان کی عدم موجودگی میں ہر کوئی ان کو چچا کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ وہ زندگی بھر انتہائی سفید پوشی کی زندگی گزاری۔ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے وابستگی اختیار کی تو نہ حرص، نہ طمع، نہ لالچ، بے لوث خدمت گزاری، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنا، جہاں سمجھنا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
تو وہاں بھی ہر ممکن کوشش کی کسی کی مدد کرنے کی. حقیقت میں انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا تھا. آج رحمت مغل ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کمال اوصاف، باکمال کردار، خوش اخلاقی، خوش گفتاری کے ایسے نقش ثبت کر گئے ہیں کہ وہ کبھی بھلائے نہ جا سکیں گے. ایک زمانہ تھا جب میری ان سے گئے بغیر نشست ہوا کرتی تھی. یہ بھی ان کا بڑا پن تھا کہ وہ مجھ سے ایسے ہی ملتے جیسے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں. میں ان کے صاحبزادے شوکت ناز کا دوست تھا. اس فیملی کا ہی یہ کمال ہے کہ دوستی تو میری شوکت ناز کے ساتھ تھی، لیکن یاسین اور لیاقت بھی مجھے اتنی عزت دیتے تھے. اور دو قدریں مشترک تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ ہمارے بھائی کا دوست ہے اور دوسرا ہمارے ابو کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کی اس تربیت کا ہی اثر تھا. یہ چچا رحمت سے جو انہوں نے حاصل کی، کمال انسان تھے. مجھے یاد ہے ذرا 1970 میں نے جب روزنامہ تعمیر راولپنڈی کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، کوٹلی میں نمائندگی کا آغاز کیا، تو میری اکثر لگائی خبروں پر ایک بھونچال آ جایا کرتا تھا. اور کوٹلی شہر کے وہ لوگ جنہوں نے میرا وہ دور دیکھا ہے انہیں بالکل یاد ہوگا اور وہ مانیں گے اس بات کو. اور ایسی خبروں کے بھونچال آنے پر حالات کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے اگر کوئی میری ڈھال بن جایا کرتا تھا تو وہ چچا رحمت مغل ہی ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال تم نے کتنے کتنے پیارے لوگوں کو دل دیے. اتنا پیارا، اتنا خوبصورت انسان آج ہم میں نہیں رہا. اور مجھے محترم فیض چغتائی صاحب کے ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ ہم لاوارث ہوئے جا رہے ہیں. چغتائی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ہم واقعی لاوارث ہوئے جا رہے ہیں. اتنی محترم ہستیاں، اتنی شفیق ہستیاں، اتنے پیار والے، بے لوث، بے غرض، خدمت کرنے والے، خیال رکھنے والے، رہنمائی کرنے والے، وہ تو ہم سب کے فیملی ممبر تھے. یہ ایک ایسی ہستی تھی کہ جن کے ساتھ کوئی شخص بھی بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا. اپنے گھر چار دیواری کے اندر سے لے کے میدان سیاست تک کی ہر بات ان سے شیئر ہوتی تھی. چچا رحمت مغل، ان کی ایک خوبی جو میرے دکھ درد کو بڑھا رہی ہے وہ تھی ان کی گفتگو، پیاری اور میٹھی باتیں. وہ کسی کو عزت سے بلاتے، مخاطب کرتے تھے. جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے تو کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. چھوٹے بڑے ہم عمر سب کو وہ عزت سے بلاتے تھے.
اور یہی گفتار نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا کہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی وہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے۔ چند برس پہلے میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو بسحد اصرار وہ مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گئے، ہم نے چائے کا کپ اکٹھے پیا، کچھ دیر پاکستان کی سیاست کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو میرے 2-3 مضمون پڑھنے کے بعد مجھے کہنے لگے یار آپ ابھی بدلے نہیں ہو، ویسے ہی حکومتوں سے ٹکریں لینے لگے ہوئے ہو، کیا پرابلم کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی میرا پرابلم کوئی نہیں ہے، پرابلم حکمرانوں کا ہوتا ہے کہ وہ جو وعدے کر کے آتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ بہرحال بڑی محنت مشقت سے انہوں نے بچوں کو پالا، رزق حلال کھلایا، انہوں نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، لیکن ہمت نہ ہاری، نہ اپنا بھرم توڑا۔ سفید پوشی میں زندگی گزارنے والے رحمت خان مغل، سبحان اللہ۔ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی تھی اس کی حکومت تھی، تو میری ایک خبر پر جب مجھے گرفتار کیا گیا تو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچنے والوں میں رحمت خان مغل ہی تھے، میرے چچا۔ وہ حقیقتاً انہوں نے چچا بن کے بھی دکھایا۔ رات گئے تک وہ پولیس سے یہی تکرار کرتے رہے کہ میں نے اسے لے کے جانا ہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو تلخی ہو گئی۔ اس تلخی میں پولیس کی مزید نفری بھی بلانا پڑی، کیونکہ میرے اس چچا کے ساتھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ انہیں زبردستی پولیس تھانہ کے احاطہ سے نکالا گیا۔ تھانے کے گیٹ کے سامنے جو بلڈنگ تھی وہاں اس وقت سیشن جج بیٹھا کرتے تھے۔ رات ان سب نے اس بلڈنگ کے برآمدے میں گزار دی۔ چچا رحمت مغل صبح فجر کی اذان ہونے کے فوراً بعد ہی وہ میرے لیے سرور کے ہوٹل سے، مجھے یاد ہے، چائے بھی لے کے آئے اور ساتھ پراٹھا بھی میرے لیے لے کے آئے۔ چچا رحمت مغل، میں آپ کو زندگی کی آخری سانس تک نہیں بول سکتا۔ کیسے کیسے پیارے لوگ تھے، اور کمال کے لوگ تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور پیش آ گیا کہ ڈپٹی کمشنر ملک ظفر نے مجھے اپنے آفس بلایا اور کہا کہ تم گرفتار ہو، وزیر اعظم کا آرڈر آ چکا ہے۔ ابھی وہ تلخ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ مغفرت کرے سردار دوست محمد ڈی سی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ ایک روایتی کھنڈا سا تھا۔ انہوں نے فضا میں لہرایا اور ڈی سی کو کہا میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمارے بچے کو بلانے کی؟ خبر اس نے وزیر اعظم کے خلاف لگائی ہے، تمہیں کیا پرابلم بنا ہے؟ اور میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا
डीसी की जरूरत ना हुई कि वो अपनी कुर्सी से उठे या किसी को बुलाए या कुछ और ऑर्डर करे। वो सरदार दोस्त मोहम्मद मुझे वहाँ से लेके अपने घर आ गए और कई रोज़ तक उन्होंने मुझे अपने घर से निकलने ना दिया कि मबादा कहीं फिर पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए ना आ जाए। कैसे कैसे प्यारे लोग थे। फैज चुगताई जी, आपने दुरुस्त कहा कि हम लावारिस हुए जा रहे हैं। आज मेरा चाचा रहमत मुगल भी चला गया, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। हक मगफरत करे। आज ये दोनों हस्तियां इस दुनिया फानी में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा मौजू बनती रहेंगी। मेरे प्यारे कोटली के प्यारों, अभी तो मैं अपने प्यारे फरजंद राठौर, अतामीउद्दीन कादरी, अयूब राठौर, का दुख भी नहीं भूला था कि मतलब इनकलाबी का दुख भी मुझे सहना पड़ा। वो चरखा भी सह रहा था तो मेरा मंसूर भी मुझसे जुदा हो गया। मेरे प्यारे शाहिद राठौर का बेटा मंसूर। मैं जब 3 साल पहले कोटली गया तो जब उससे मैं मिला तो मैं बतला नहीं सकता था कि कितनी मोहब्बत थी उसमें। कमाल कमाल की मोहब्बत थी। या रब रहीम, इन सब को ज्वारे रहमत में जगह अता फरमा और इनके लवाकिन को सब्र जमील। शुक्रनाज प्यारे, पहले तो मेरा चाचा रहमत मुगल तुम्हारी और लियाकत की कामयाबियों के ख्वाब देखा करते थे। वो मुतमिन थे। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर तुम्हारे साहबजादे खाबर की मंजिल की तरफ सफ़र को वो देख के बहुत खुश होते थे। अल्लाह अकबर। अब मैं उन्हें कैसे बतलाऊं कि ज़िंदगी के इस सफ़र में खाबर कामयाबियां हासिल करता ही चला जा रहा है। चाचा रहमत मुगल, आप ये ना समझना कि आप नहीं रहे तो हम भूल जाएंगे। आप हमारे दिलों में हो और मेरे दिल में हो। मेरी सोच से आप कभी महव नहीं हो सकते। आप मेरे बड़े मौसम थे। आपके एहसानात मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक नहीं चुका सकूँगा।